زادتہم ایمان۔ جلسہ سننے کا فائدہ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا گیا، حدیث سنائی گئی تو ایمان بڑھنے لگا۔ بہت سی گناہ چھوڑ دیا آج کی رات سے۔ یہ مومنین کی شان ہوا کرتی تھی، اور جو لوگ سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ان کا حال بہت خراب ہے۔ تو آپ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ ہمارے مسلک کا ہے۔ پھر بھائی کیا کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی، بھائی سے مراد کہ آپ کا پشت پناہ ہے، آپ کا مددگار ہے۔ یہ آپ جان لیجیے۔ پھر دوسرے جو آپ کے دوسرے بھائی ہیں، جو آدم کی اولاد ہیں، وہ سب آپ کے بھائی ہیں۔ لوگوں نے الگ الگ دھرم بنا لیے ہیں۔ آپ آ کر کے نیپال کے کنارے سپول ضلع میں بہار میں بسے ہوئے ہیں، اور بہار سے سب سے دور جو ہے کیرلا کنیا کماری، وہ انسان نہیں ہے کیا؟ وہ مومن نہیں ہے؟ وہ بھی ہیں۔ تو آپ کس بنیاد پر ان سے الگ ہیں؟ صرف یہ کہ جگہ بدل گئی۔ جگہ بدلنے سے آپ کی حیثیت نہیں بدلتی، بلکہ فرض ہو جاتا ہے اور زیادہ پسند ہے۔ جو بیٹا آپ کا اس وقت دلی میں ہے، سعودیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، تو وہ بیٹا آپ کا نہیں رہا۔ جگہ بدل گئی تو بدل گیا۔ تو آدم علیہ السلام کے بھی بیٹے ہیں سب، آپ بھی ہیں، جو امریکہ میں وہ بھی ہے۔ ہاں، اس کو وہاں کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، آپ کو یہاں پہ ملی ہوئی ہے۔ اب طریقہ راستہ آپ نے الگ الگ اپنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا صرف ایک راستہ ہے، سب کو اسی پر چلنا ہے، میں ایک ہوں، تم ہمارے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تھا، سب طاقت اس کے ہاتھ میں۔ ماں باپ بھی چاہتے تو اولاد نہیں ہوتی، نہیں پھیلتی۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام جسے ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک باپ کو ماننا پڑے گا۔ نہیں مانیں گے تو لڑ جائیں گے، دشمنی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ امریکہ میں کیوں بھیج دیا، دوسرے خاندان میں کیوں پیدا کر دیا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تم کو خاندانوں میں جو میں نے بانٹا ہے، الگ الگ زمین میں جو بسایا ہے، تو کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے دو بھائی تم ہو، سب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، ایسا نہیں کہ جو بیٹا چلا گیا نوکری کرنے کسی اور کام سے سفر میں تو اب آپ کا بیٹا نہیں رہا۔ ایسا آپ کوئی باپ نہیں کر سکتا ہے، ایسا ماں نہیں کر سکتی، بلکہ جو بیٹا اس کے پاؤں دھو رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں کھلا رہا ہے، اس بیٹے سے زیادہ اس کو محبت اور اس کی مامتا اچھل اچھل کر کے آ رہی ہے، رات کو رونے لگتی ہے وہ بیٹا جو نظروں سے دور ہے۔ جو بھائی آپ کا پشت بنا ہوا ہے، ایک بھائی دور ہے، ایک بھائی ہمارا دور ہے، اس کے لیے پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لِتَعَارَفُوا، ان کا حق یاد رکھو، ان کو پہچانو، بھولا مت دو۔ ماں جو خدمت کر رہا اس بیٹے سے زیادہ جو بیٹا پردیش میں چلا گیا اس کے لیے تڑپ رہی ہے، سمجھا آپ نے؟ لِتَعَارَفُوا، تو تعارف کا مطلب کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاں خاندان کے ہیں، تعارف یہ سب غلط معنی مطلب سمجھتے ہیں۔ لِتَعَارَفُوا یعنی ان میں تمہارا دل رچ بس جائے، اور ماں جیسے پریشان رہتی ہے کب میرا یہ بیٹا آتا، کب میرا ایک اصلی بھائی پریشان رہتا ہے۔ ہم لوگ بہت کئی گزرے ہوں گے، میرا ایک اتنا چھوٹا پوتا ہے، اس کو بڑا والا عام طور پر موبائل چھین لے گا، یہ چھین لے گا، ستاتا ہے خوب، وہ بچوں عقل نہیں، آپ کہتے ہیں اس بچے کو عقل نہیں ہے، اور اس کو کوئی بھی چیز جیسے وہ دیتے ہیں اس کی محبت کی، تو وہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرا موبائل بھی رہے، وہ کہتا ہے بھیا، چھوٹا ابھی بولنا سیکھا، بھیا
کیا اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں قرآن حدیث کے ماننے والے؟ کیا اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں ایمان والے؟ کیا اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں 40 سال 50 سال 25 سال 12 سال 15 سال کے ہو گئے، عقل مند ہو گئے کہ بیوقوف ہو گئے؟ بہت نادانی ہے، وہ بچہ نادان نہیں ہے۔ نادانی کب ہوتی ہے؟ جیسے ہم کو عقل ہو اور نہ کریں، بھوک لگی ہے کھانا نہ کھائیں، کھانا رکھا ہوا ہے تو وہ بے وقوف ہے۔ جس بیچارے کے پاس بھوک ہے ہی نہیں، ایک دانہ نہیں ہے، وہ کیا بے وقوف ہے؟ وہ تو دانے کی تلاش میں رکھ رہا ہے۔ تو بچہ وہ نادان نہیں ہے کیونکہ اس کو عقل شعور ابھی آئی ہی نہیں۔ نادان وہ ہے جو جانتے ہیں اور نہیں کرتے۔ اس کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، ایک آدم سے پیدا کیا۔ کس لیے تم دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ کس لیے اس سے حسد کرتے ہو؟ کس لیے مرتے ہو؟ یہ دیکھیے وہاں لوٹ کے آنا پڑے گا۔ آپ کے دادا نے بھی کسی سے دشمنی کی ہوگی، کسی سے محبت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کو ہم جنت میں، دنیا میں بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے مولانا لوگ، عالم جاہل ہیں، وہ سب سے بڑا جاہل قرار دیا جائے گا۔ اور آپ نے اپنے بھائی کے لیے محبت کر لیا، کسی سے بھی مزدور سے اللہ کے لیے محبت کیا تو اللہ تعالیٰ خصوصی سایہ دیں گے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو آدمی بالکل امریکہ کا ہے اور ایک افریقہ کا ہے، آپ کا جنہیں شیر شاہ آبادی ہونا چاہیے، بہاری ہونا چاہیے، بنگالی ہونا چاہیے، کیا تماشا ہے؟ اس سے زیادہ جہنم بدترین خریدنے والا وہ گناہگار نہیں ہے جتنا کہ ہم ہو رہے ہیں۔ سمجھا آپ نے؟ عجبت لمبتع الضلالة بالہدی، بڑا تعجب ہے، اس سے مرخ کوئی نہیں ہے جو اچھائی کے بدلے برائی، ہدایت کے بدلے گمراہی وہ خریدتا ہے۔ وَمَن يَشْتَرِي بِالدِّينِ الدُّنْيَا عَاجَبٌ، اور اپنا دین ایمان محفوظ نہیں رکھتا، صرف ان کے لیے اپنا ایمان نہ چھوڑ دو۔ وہ بچے کے لیے جس کی روزی کا مالک اللہ جل شانہ ہے، جس کو دنیا میں ہم سارے ڈاکٹر چاہتے، سارے مولانا چاہتے، سارے ولی چاہتے تو نہیں ہوتا وہ بچہ، اللہ نے دیا ہے، اس کی روزی کے لیے اپنا ایمان چھوڑ رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سوچئے اللہ کی قدرت پر آپ عیب لگا رہے ہیں تو وہ خالق نہیں رہا، اس کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ اور دوسروں کے لیے اگر اپنا گمراہی خرید رہے ہیں، بیٹے کے لیے کرے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سب سے بدترین چیز جو تم بچ نہیں سکو، فتنہ جب ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو کچھ مارتا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنے کی بات منہ سے نکال دیتے ہیں، کسی خاندان کے خلاف، کسی گھر کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، کسی مدرسے کے خلاف، کسی مسجد کے خلاف، کسی جمعیت کے خلاف، ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں، فتنہ برپا کر کے چلے گئے۔ اللہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا جو بیٹا ہوا ہے، جس کو تم دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، 25 سال سے دعا کر رہے تھے، تمہارے دادا بھی دعا کر رہے، تمہارے ابا بھی دعا کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں بھی دعا کروا رہے ہو، لیکن یہ فتنہ ہے۔ اگر اس کی وجہ سے تم نے ہیر پھیر کر دیا، مولانا صاحب ہیں بیٹھے، میرا بیٹا ہے تو امتحان میں 1 نمبر زیادہ دے دیا، اس بیٹے کے ساتھ ظلم کیا، وہ 1 نمبر کم ہوتا نا تو سیدھے آپ جنت میں جاتے اور وہی چلا جاتا۔ ایک تو آپ کی ایمانداری کی وجہ سے، اور دوسرا کہ 1 نمبر میرا کم ہے تو میں کیسے کوشش کروں کہ 2 نمبر، آپ نے تو اس کو پہلے ہی جاہل بنا دیا، تو دوڑنے کا، بھاگنے کا، آگے بڑھنے کا، پڑھنے کا جو جذبہ تھا سرد ڈال دیا آپ نے، وہ تو مگن ہو گیا۔ اسی طرح آپ اپنی اولاد لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ انما، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے خطبہ دے رہے تھے، ان کا حسن حسین آ رہے تھے، یا حسن آ گئے حسین آ گئے، خطبہ چھوڑ کر کے جا کر وہ گود اٹھا لیا،
بچوں سے محبت کیجیے. وہ دوسروں کے بچے, یہودی کے بچے سے بھی محبت کرتے تھے. آپ پر مسلمان بچہ ہے, یہ فلان بچہ ہے. اسکولوں مدرسوں میں ہونے لگا ہے, تفریق کرتے ہیں. اللہ, میں نے دیکھا برہمن لوگ تھے ہندو, ہمارے بھائی بھی جاتے تھے 5-6, وہ سائیکل پر جاتے تھے, میں پیدل جاتا تھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور وہ روک کے کہتے تھے راستے میں, بڑے علاقے کے لوگ تھے, اس کا فلاں کے بیٹے ہوں جی, آگے اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے. پوچھتے کیا پڑھتے, تو میں سمجھانے کے لیے چھوٹا سا تھا, کیا بتاتا, قدر قرآن پڑھتا ہوں. اتنی دعائیں وہ دیتے تھے, سمجھا کہ نہیں, دعا دیتے تھے. کہا کہ اس سے زیادہ ایمان والا راستہ کوئی نہیں ہے, اس سے کوئی زیادہ ایمان والا. 2 پنڈت تھے بڑے بڑے, مالدار بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے. کہتے کہ میں نے ایمان کی بات جتنی قرآن میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی. دیکھیے, تو غیروں سے محبت کرو. یہودی کو اپنا سگا بھائی بیمار ہے, جاتے ہیں کیا جنت میں چلے جائیں گے آپ؟ مولانا صاحب نے کوئی چلے جائیں گے, گاؤں کا مکھیا انہیں جنت میں چلے جائیں گے. وہ جائے گا جو گاؤں کا سب سے غریب انسان ہے, لیکن وہ اپنے غریب بھائی کی سوگیری کرتا ہے, مالدار کے لیے دعا کرتا ہے, موقع ملتا ہے تو جاتا ہے. اللہ کے نبی سب چھوڑ کر کے, جن کے پیچھے دنیا مانگتی تھی, ہم کو کہتے ہیں کیا اس مدرسے میں جائیں گے, چھوٹا سا مدرسہ ہے, کیا یہ پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کو تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میں جمعہ کے دن پڑھتا ہوں تو پھر سوچتے سوچتے رہ جاتا ہوں, کہاں گاؤں کے بیچارے ہمارے مزدور جو بچپن میں ساتھ رہتے, اللہ ان کے ساتھ ایک وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا. جب مکان بنا کے چلے جاتے ہیں, جب بنا رہے تھے تو اس کو کھلائے نہیں. کبھی کبھی غصہ بھی ہوتے تھے, بھائی یہ کام ایسے کیسے خراب ہو گیا, اس لیے میں جاتا نہیں. یعنی بنا رہا ہے, آپ اس میں مزے سے رہیں گے. 5 آدمیوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو لا کے دعوت کر لیں گے, وی آئی پی لوگوں کو اندر, اس مزدور کو دروازے تک نہیں آنے دیتے. کب حق ادا ہو, خون پسینہ جلایا ہے, اور اس کو کھلانا تو دور کی بات ہے, اسی کمرے میں, اسی محل میں, اسی کوٹری میں نہیں جانا. ارے مزدور ہے, اس کو ادھر ہی رکھو, حالانکہ ایسی بلڈنگیں اسی نے بنائی ہے, جواب دے پائے کیا؟ ہم مسلمان نہیں, انسان نہیں, جانوروں کو میں نے دیکھا ہے. آج کل تو ہر آدمی دیکھ رہا ہے, ڈسکوری آ گئی ہے نا, کیسے ایک جانور کے لیے چھوڑ جاتا ہے. ہاتھی درندہ ہے, دیکھا کہ کیسے شیر کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, تو وہ ظالم ہے. ہم اپنے بھائی پر ظلم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی, تو یہودی کے گھر چلے گئے, یہودی بچے کے پاس چلے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے. دیکھیے, آپ کا مدرسہ اسی وقت بچے گا, آپ کا ایمان اسی سے بچے گا, آپ اسی وقت بچیں گے جب یہاں اس دل کے ساتھ, اپنے جان کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے, آپ دنیا میں انصاف کریں. محلے میں 2 بھائی لڑ رہے ہیں, آپ مزے سے بیٹھے ہیں, بلکہ لڑا رہے ہیں آج کل ہم لوگ. واللہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. 40,000 کلومیٹر, 40 لاکھ کلومیٹر تک اس کی خوشبو جائے گی, آپ کے ناک میں نہیں پہنچے گی. ایسی بدبو, ایسی دھواں پہنچے گا کہ وہی کینسر ہو جائے گا. صرف آپ کی ملائے میں دنیا کی ساری مرض سے, بیماری سے اور موت نہیں آئے گی. یا لیتہا کانت القاضیہ, اس وقت روتے رہیں گے, صرف ایک دعا کریں گے, کاش کہ آج موت آ جاتا, کاش کہ یہ سارے دنیا کے عذاب, جو دنیا میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایسپورٹ میں سالی بستری صاحب کا انتقال, ایسپورٹ ڈے بیچارہ, ہلکا سا ٹکراؤ, سب لوگ رو رہے ہیں. وہاں انسان ساری دنیا کے زبردست ایکسیڈنٹ ہیں, اس سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا, اور اس وقت صرف ایک ہی رونا ہوگا, یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے افسوس. اللہ تعالیٰ ایک میری سن لے, ایک مرتبہ سن لے. وہ کیا ہے کہ یہ موت آ جاتا ہے.
دنیا کی مصیبت کچھ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں یاد آتا؟ میں ایک بات اور کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، اپنے دادا کو سوچ. نہیں بنے کم بخت یہ بلڈنگ مطلب نہیں ہے. سخت تعجب ہو رہا ہے اس وقت، سخت تعجب ہو رہا ہے کہ باپ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. آج کل تو ہم لوگ بیٹے ایسے ہے ہی نہیں. سفر سے جاتے ہیں تو اب آپ لوگوں کے لیے دوڑ کر کے میں کل ہی آیا تھا، پھر آگے آج 22 گھنٹے بھاگنے کے بعد یہاں سے نکلا ہوں. کل 22 گھنٹے بھاگنے کے بعد پھر آگے. آپ کیا لگتے ہیں؟ میں جنت میں اس سے نہیں چلا جاؤں گا. بہت سوچتا ہوں میں جنت میں ابا کی میری قبر صرف 30-35 کلومیٹر میں ایسے چلا جاتا تو ابا سے بڑا حق میرا کسی پر نہیں ہے دنیا میں. میری اماں سے زیادہ میں نے ان سے بڑی کوئی دنیا میں عورت نہیں دیکھی. سنتے ہیں نہیں یہاں آ گیا جانا تو وہاں چاہتے تھا، زندہ تھی تو چلے جاتے تھے. لیکن کل جو اپنی ماں کے پیر دھل کر کے ان کو کندھے پر لاد کر کے کہا تھا نا کسی نے عبداللہ ابن عمر سے کہ میں یمن سے یا شام سے اپنی اماں کو اس پر لاد کر کے آیا. معذرت کے ساتھ ایک اعلان، جامعہ کے جتنے بھی طلباء ہیں شعبہ حفظ کے ہوں، کر کے لے کے آیا تھا اور اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ماں کو خوش کرنے کے لیے حج کرایا تھا. جب طواف اس کا پورا ہوا ساتھ تو ایسا دنیا میں کہتا ہے کہ کیا میں نے اماں کا کچھ حق ادا کر دیا؟ جانتے تھے سب سے بڑے عالم ہے سب مدینہ کے عبداللہ ابن عمر. ایسا کہ پوچھیے نا شنکر پور میں ریاض العلوم میں مولانا سے، مولانا کو خود شرمندگی ہوگی کہ اپنی اماں کو کیسے چھوڑ کر کے آئے. تو انہوں نے کہا تمہاری اماں کو جو ایک چھوٹی سی تکلیف ہوئی تھی نا، جو دنیا میں تم دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں چمک رہی تھی خوشیوں سے. ماں اتنا خوش کوئی نہیں ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا، جب آپ آتے ہیں ماں کے. کہا کہ اس وقت جو تکلیف ان کو ہو رہی تھی انہوں نے صرف تکلیف کا ذکر کیا، خوشیوں کا تو بولتے نہیں ہیں کہ فلاں آدمی میری شادی میں آتا اس کو نہیں بھیجتا ہوں، ہم کو فلاں مصیبت میں کام آیا تھا، خوشی غمی. تو صرف ایک چیز کی طرف آتا ہے کہ تھوڑی سی جو تھوڑا سا درد ہوا تھا، یہ تم شام سے دنیا کے سیریا جو جل رہا ہے، جل گیا، وہاں سے لے کر کے صحن کعبہ تک آئے ہو، حج کرا دیا، اس پر لادے ہوئے ہو، اور شعر بھی پڑھ رہا تھا. وہ کہا کہ میں سدھایا ہوا بیل جو ہوتا ہے، سدھایا ہوا ہوں کہ کتنا ہوں اس پر لادیے، کتنا ہوں یہ کیجیے، کتنا ہوں اس کو پہنچیے، وہ گراتا نہیں سواری کو، بس ایسے ہی چلتا ہے کہ گر نہ جائے میرے سواری. کوئی جانور سدھایا ہوا ایسے ہی رہتا ہے، اب کوئی تو مار دیتے ہیں ایسے. تو کہا کہ میں اپنی اماں کے لیے اتنا یہ ہوں کہ جھڑک کے بھی چلتا ہوں، بہت دور آئے تھے کتنے 1000 کلومیٹر سے، تو میں ایسا نہیں چلتا کہ میری اماں کو تکلیف ہو جائے، تو میں پورا بدن ساجے ہوئے چلتا ہوں. سمجھے؟ وہ پورا شعر پڑھیے، لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کہا کہ میں مذلل ہوں، جس اونٹ کو، جس گھوڑے کو، جس بھینس کو، جس گدھے کو بہت سدھایا ہوا ہو کہ کہیں بیلنس، سمجھا، تکلیف نہ ہو جائے، کسی طرح سے ہل نہ جائے. مولانا صاحب گاڑی میں بیٹھے لکھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جلدی سے بھاگ کے بھی جانا ہے اور لکھ رہے ہیں دل کا قلم بھی ادھر ادھر. ایسا میں بن کر کے اپنے اماں کو لے آیا. یہ رہے گا اماں ایسے یہ درد کر رہا، ابھی پیشاب کر کے کچھ پانی بہ رہا ہے کیا؟ پڑھیے اس کو. یہ سب سنا کر کے اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہا کہ ایک اتنا حق نہیں ہے. سن رہے ہیں؟ تو اس سے زیادہ اماں اس وقت آپ کی حقدار ہے کہاں کہ آپ قبر پڑ جائیں. کتنے لوگ جاتے ہیں ہم لوگ اماں کے دادا کیسا سے اس میں ہے؟ چلیے ابا کو چھوڑ دیجیے، جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بتائیں. 25 سال پہلے انتقال ہوا، 30 سال پہلے. دادا کب سے؟ پردادا کب سے؟ چردادا کب سے؟ کس گھر میں ہے بھائی؟ کس محل میں ہے؟ بتائیے بھائی تھوڑا سا، کس محل میں ہے وہ لوگ؟
واللہ آج کل میں بولتا ہوں، حدیث ہے کہ قبر کسی کے لیے کھودو تو اس کا مردے کا حق بنتا ہے اپنے پاپا کا، چچا کا، محلے والے کا، پڑوسی کا، کہ قبر تھوڑی چوڑی ہے۔ بالکل ایسے آج کل جوانوں کو بدن میں طاقت ہی نہیں ہے، یا نیکی ہی نہیں سمجھتے، ایسی ایسی پتلی قبریں کھود رہے ہیں کہ وہ 2 گز کی زمین بھی اب جھوٹی بڑی 1.5 گز میں کام چلا دے رہے ہیں۔ ایسی ہے اللہ جن کے، اور اپنا محل بنانے کے چکر میں آپ اس 1.5 گز میں بھی دلی میں چل کے دیکھیے 50 مرتبہ، ہمیں پہلے کہتے تھے کہ اتنے قبرستان ہیں تو ایک قبر سے کم 70 آدمی کیسے نکلے گا؟ 70 آدمی ایک قبر سے، اس میں اس 2 گز میں بھی لے کر کے دوسروں کو ڈال رہے ہیں۔ جا کے دیکھیے فلسطین میں ایسے ڈال رہے ہیں، ایسے ڈال رہے ہیں ایک طرف سے۔ تو وہ اب آپ بھی انہیں طرح سوچیے کہ 100 سال، 1000 سال سے، لاکھوں سال سے وہ پڑے ہوئے ہیں، کس گھر میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بلڈنگ میں ہے، وہاں جانا